بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا پہلا روزہ، اور روزے کے ساتھ ہم نے ساہیوال سے واصف سجاد کو زحمت دی ہے کہ وہ رمضان المبارک کے حوالے سے نعت رسول مقبول جو ہے عربستان کے ناظرین کو سنا سکیں، تو آئیے ان سے نعت رسول مقبول سنتے ہیں۔ جناب واصف سجاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضا بھائی، میرا خیال ہے ابتدا جو ہے وہ حمد باری تعالیٰ سے کرتے ہیں۔ جی جی، حمد کے کچھ اشعار، اور اس کے بعد میں نعت شریف جو ہے آپ کی نظر کرتا ہوں۔ اصول تو یہی ہے، تو یہ اسی طرح کر لیتے ہیں۔ ہاں جی۔ کیسے ممکن ہے بھول جائے تو، کیسے ممکن ہے بھول جائے تو، بحر جود و سخا بہائے تو، واہ، چھین کر اور کبھی عطا کر کے، چھین کر اور کبھی عطا کر کے، اپنے بندوں کو آزمائے تو، واہ واہ واہ، صبح کے نور میں ظہور تیرا، صبح کے نور میں صبح کے نور میں ظہور تیرا، شام آئے تو یاد آئے تو، دور کرنے کو تیرگی غم کی، دور کرنے کو تیرگی غم کی، دیپ امید کا جلائے تو، دستگیری تیری نصیب ہمیں، دستگیری تیری نصیب ہمیں، پیار ماؤں کا بھی لٹائے تو، میری دنیا کی دلکشی کے لیے، میری دنیا کی دلکشی کے لیے، پھول اور تتلیاں بنائے تو، پھول اور تتلیاں بنائے تو، بنائے تو، عجز اظہار میرا سرمایہ، عجز اظہار میرا سرمایہ، کب میری فکر میں سرمایہ، کب میری فکر میں سمائے تو، واہ، کیسے ممکن ہے بھول جائے تو، بحر جود و سخا بہائے تو۔ واہ 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 واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ نعت کے اشعار۔ جی جی جی۔ کہ نعت کا دور چلے تازگی فکر کے ساتھ، واہ واہ واہ، نعت کا دور چلے تازگی فکر کے ساتھ، کہنا انداز میں مت کر شہ ابرار کی بات، سوچتے سوچتے جا پہنچا مدینہ، سوچتے سوچتے جا پہنچی مدینہ میری سوچ، دیکھتے دیکھتے تبدیل ہوئے ہیں حالات، سوچتے سوچتے جا پہنچی مدینہ میری سوچ، دیکھتے دیکھتے تبدیل ہوئے ہیں حالات، میری معراج حضور آپ سے ربط خاطر، میری معراج حضور آپ سے ربط خاطر، ارتقا میرا سبھی آپ کے در کی خیرات، میرا امروز ہے جب آپ کی چاہت میں مگن، میرا امروز ہے جب آپ کی چاہت میں مگن، فکر فردا سے ہوں آزاد نہ کیوں پھر دن رات، گھور اندھیروں میں ضیا آپ کا اس میں اطہر، گھور اندھیروں میں ضیا آپ کا اس میں اطہر، زیست ہے دشت تپاں ابر کرم آپ کی ذات، شکر باری ہے قلم نے یہ سعادت پائی، شکر باری ہے قلم نے یہ سعادت پائی، نعت کی شکل میں
منظوم ہوئے ہیں جذبات، واہ نعت کا دور چلے تازگی فکر کے ساتھ، کوہنا انداز میں مت کر شہ ابرار کی بات۔ واہ 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 واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو یہ بھی ایک آپ نعت اور ایک نعت اور پیش کیجئے، بلکہ نعتوں کا سلسلہ بنائے رکھیے، کیونکہ ابتدا ہے رمضان کی، اور ابتدا ہم آپ سے ہی کر رہے ہیں کہ نعتوں کا یہ تحفہ جو میرے ہے لیے بھی سعادت ہے جی۔ ہے عقیدہ میرا خاتم الانبیاء، ہے عقیدہ ہے میرا عقیدہ میرا خاتم الانبیاء۔ خاتم الانبیاء، آپ ہیں رہنما خاتم الانبیاء، آپ دکھلائیں گے تو نظر آئے گا، آپ دکھلائیں گے تو نظر تو آئے گا۔ نظر آئے گا، آنکھ کو راستہ خاتم الانبیاء، واہ واہ، آپ دکھلائیں گے تو نظر آئے گا، آنکھ کو راستہ خاتم الانبیاء، میری دنیا میں ہے روشنی آپ سے، میری دنیا میں ہے سے روشنی آپ سے، آپ دل کی ضیا خاتم الانبیاء، ماشاء اللہ رحمت دو جہاں والی بے کساں، رحمت دو جہاں والی بے کساں، سب کا ہے آسرا خاتم الانبیاء، واہ واہ، ختم ہوگی وسیلے سے بس آپ کے، ختم ہوگی وسیلے سے بس آپ کے، اپنی ہر ابتلا خاتم الانبیاء۔ واہ 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 واہ، یہ حالات حاضرہ کے حوالے سے بھی یہ ختم ہوگی وسیلے سے بس آپ کے، اپنی ہر ابتلا خاتم الانبیاء، آپ ہی کی بدولت ملا ہے ہمیں، آپ ہی کی بدولت ملا ہے ہمیں، نسخہ کیمیا آپ خاتم الانبیاء، واہ واہ، آپ کی پیروی طاعت کبریا، واہ واہ، آپ کی پیروی طاعت کبریا، آپ رب کی رضا خاتم الانبیاء، واہ واہ، ہے عقیدہ میرا خاتم الانبیاء، آپ ہیں رہنما خاتم الانبیاء۔ اور ایک نعت اور جی 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 بالکل، کہ یہ تو سعادت ہے۔ ملی قلم کو مکمل حیات بسم اللہ، ملی قلم کو مکمل حیات بسم اللہ، رقم ہوئی میرے آقا کی نعت بسم اللہ، ہے ایک نور کا حالہ میرے چہار طرف، ہے ایک نور کا حالہ میرے چہار طرف، نکھر گئی ہے میری کائنات بسم اللہ، بسم اللہ، گزر رہی ہے میرے قلب و جاں پہ ہر ساتھ، گزر رہی ہے میرے قلب و جاں پہ ہر ساتھ، عقیدتوں سے بھری واردات بسم اللہ، واہ، نکھر رہی ہے درود پاک میں رکھی ہے کیا غضب تاثیر، درود پاک میں رکھی ہے کیا غضب تاثیر، کیا غضب کہ تاثیر، معجزات ہوئے ممکنات بسم اللہ، واہ واہ، درود پاک میں رکھی ہے کیا غضب تاثیر، کہ معجزات ہوئے ممکنات بسم اللہ، خدا دکھائے وہ دن اس دیار میں پہنچوں، خدا دکھائے وہ دن اس دیار میں پہنچوں، حضور شاہ کہوں کیفیات بسم اللہ، ملی قلم کو مکمل حیات بسم اللہ، رقم ہوئی میرے آقا کی نعت بسم اللہ۔
کچھ اور عطا کیجیے. میں عرض کرتا ہوں جی. نہیں اوقات کہہ نہیں سکتے، نہیں اوقات کہہ نہیں سکتے، ابھی ہم نعت کہہ نہیں سکتے، ابھی ہم نعت کہہ نہیں سکتے، نعت کہہ نہیں سکتے. حب آل نبی سے روشن ہے، حب آل نبی حب آل نبی سے روشن ہے، زیست کو رات کہہ نہیں کہہ نہیں سکتے. سکتے. واہ واہ واہ. حب آل نبی سے روشن ہے، زیست کو رات کہہ نہیں سکتے. میرے آقا نگاہ لطف و کرم، میرے آقا نگاہ لطف و کرم، کیا ہے حالات کہہ نہیں سکتے. کیا ہے حالات میرے آقا نگاہ لطف و کرم، کیا ہے حالات کہہ نہیں سکتے. شرمساری ہی شرمساری ہے، شرمساری سے شرمساری ہی شرمساری ہے، ہم کوئی بات کہہ نہیں سکتے. واہ. جب دیار رسول دیکھیں گے، جب دیار رسول دیکھیں گے، کیا ہوں جذبات کہہ نہیں سکتے. ماشاءاللہ. نہیں اوقات کہہ نہیں سکتے، ابھی ہم نعت کہہ نہیں سکتے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو واصف سجاد صاحب، آپ رمضان المبارک کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ یہ رضا بھائی، اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی نادر اور خوبصورت موقع عطا فرمایا ہے کہ جس میں ہم اپنی زندگی کی جو روٹین ہے اس کو یکسر بدل کے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق جو ہے وہ عمل کے لیے تیار کر سکتے ہیں. یہ ہمارے لیے تزکیہ نفس کا ایک بہت ہی اچھا موقع ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اس پہ غور کرنے کا، اسے پڑھنے کا یہ بہت ہی اچھا موقع ہے. اور یقین کیجیے گا کہ آپ اس میں جب آپ قرآن پاک کو پڑھیں گے تو آپ کو لکھنے کی تحریک بھی ملتی ہے. اس کے جو مضامین ہیں وہ آپ کو نئی نئی راہیں سجھاتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ بے شک اس منیر میں تو نیازی کوئی صاحب شک سے، نہیں ہے کہ ہاں جی، قرآن حکیم جو ہے وہ تابت جو ہے وہ جو ہے منبع راہ ہے وہ ہمارے بے لیے. مثل کلام ہے. اور اس میں مجھے یاد ہے کہ منیر نیازی صاحب سے ملاقات جب ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میری ایک نصیحت یاد رکھنا کہ قرآن پاک پڑھتے رہنا، اس کا مطالعہ جو ہے وہ تمہیں نئے نئے مضامین جو ہے وہ دے گا اور تمہارے ذہنی افق کو وسیع کرنے کا باعث بنے گا. تو میرا خیال ہے کہ یہ بات 100% درست ہے. انہوں نے جو کہا تھا کہ نیل گگن کا گہرا ساگر، تارے بہتے جاتے ہیں، تو یہ مضمون ہمیں قرآن پاک میں بھی ملتا ہے. جی بالکل بالکل. ہاں جی، میں تو ہمیشہ سے جب میں کتابیں بولتی ہیں کے سلسلے میں کوئی پروگرام کرتا ہوں تو اس میں میرا کہنا یہی ہوتا ہے کہ کتابیں پڑھی جانی چاہیے، کتاب کلچر کو فروغ دیا جانا چاہیے. اور سب سے پہلی کتاب جس سے آغاز کرنا چاہیے وہ قرآن حکیم ہے، کیونکہ اس میں سے جو حکمت اور کی باتیں ہم تک پہنچتی ہیں وہ ہمارے ذہنوں کو وسعت دیتی ہیں. ہاں جی، بالکل ٹھیک. تو واصف سجاد صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ کا بھی شکریہ رضا بھائی، آپ نے موقع دیا. ہدیہ نعت پیش کیا. ہدیہ نعت جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا، لوگوں نے سنا. بہت بہت شکریہ آپ کا.